کراچی. بچوں کے لیے ہفتہ وار پروگرام پیش کیا جا رہا ہے بچوں کی دنیا. میزبان آصف الیاس اور انیزہ ممتاز، پروگرام پروڈیوسر اسیان بی بی بلوچ. پیشکش FM 93 ریڈیو پاکستان کراچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں کی دنیا کے ساتھیوں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. جناب آج بچے جو ہیں وہ سننے والے دوستوں کو اگر ہم صوتی تصویر دیں آج کے اسٹوڈیو کی، تو آج کے بچے بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اور وہ ایک شخصیت ہے جس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. پاکستان کی وہ عظیم شخصیت جس نے ملک بھر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام اور وقار بلند کیا. بالکل جی. سننے والے ضرور ہم سمجھ کے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں عبدالستار ایدھی کے بارے میں، کیونکہ کل ان کا یوم پیدائش ہے اور یہ یوم پیدائش ہے 94. جی بالکل 94 ان کا یوم پیدائش ہے، اور وہ ہم سے گو کے دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ان کی خدمات، ان کی یادیں، ان کے کارنامے اور ان کی عظیم ہستی کی یادیں جو ہے وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں. ان کے صاحبزادے سے بھی بات کریں گے ہم جب ان سے ہمارا رابطہ ہوگا. جی بالکل. ہم پروگرام کا اپنے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ. حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عبداللہ سلیم. جی بالکل اس ذات باری تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں جس نے خود انسانیت کا جو ہے سب سے پہلے درس دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ حقوق اللہ پہ حقوق العباد کو فوقیت حاصل ہے. تو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے آ رہے ہیں ہمارے دوست عبداللہ سلیم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے دوست عبداللہ سلیم جو حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں بسمہ بطول جی، جو ابھی حال ہی میں جو ہے حافظہ قرآن بنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے، اور یہ اس ذات کی، اس ہستی کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں جسے محسن انسانیت کہا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا. یہ بڑے سعادت کی بات ہے. تو آئیے نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے
کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھی ہماری دوست بسمہ بتول جی، جن کے بارے میں ہم نے حافظہ بتایا، بسمہ بتول، سوری حافظہ بسمہ بتول۔ اچھا حافظہ، ماشاء اللہ آپ بن گئی ہیں۔ ماشاء یہ بچی میں آپ کو بتاؤں اس وقت سے آ رہی ہے جب اس کو صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، اور یہ جو ہے نا اس کی ایک خرابی تھی، خامی تھی، جو میں اعلان بتا رہا ہوں، یہ کہ سننے والے دوست تاکہ اس سے اصلاح لیں کہ اس کی عادت تھی، اور یہ اس کی عادت جو ہے نا اس کے ابو سے آئی ہے، جو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں نا اس وقت، کہ یہ ناک سے بولتی تھی۔ اچھا کسی نے نوٹس ہی نہیں کرایا تھا، تو مجھے یہ چیز بہت بری لگی، اور بطور بھائی جان میں اس کو ہر پروگرام میں باقاعدہ اتنا ڈانٹا ہے کہ یہ ہر پروگرام میں روئی بھی ہے، اور اس کی چھوٹی بہن جو ہے پٹر پٹر دیکھا کرتی تھی، وہ بھی بیٹھی ہوئی یہاں پہ، لیکن آج جب میں نے اس کو سنا ہے، ہاں بالکل میں نے، اور یہ بیچاری، لیکن اس کے باوجود یہی ہوتا تھا کہ اس کے ابا جو ہے نا اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے آتے تھے، انہوں نے ناک سے بولنا نہیں چھوڑا، لیکن اس نے ناک سے بولنا چھوڑ دیا ہے، اور اس نے جتنی اچھی نعت پڑھی ہے اس کے لیے ہم سب بولیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی، اب تھوڑی سی گفتگو کریں گے ان سے، یہ آپ سے بازی کریں گی کیونکہ وہ بڑی حیران ہو رہی ہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی سی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کیا، تو آپ کو ماشاءاللہ سے یہ کیسا لگا کہ اتنی بڑی سعادت آپ نے حاصل کی؟ مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ اچھا، اس کی جو پوری آپ کی تھا کہ آپ حفظ کر رہی ہیں، تو حفظ جو بچہ کر رہا ہوتا ہے اس کو ماں باپ جو ہے وہ گھر پہ ہی زیادہ رکھتے ہیں کہ نہیں زیادہ محفلات میں نہیں جاؤ، زیادہ ٹائم اپنا خراب نہیں کرو، تو پھر میں میلاد پڑھنے تو ہر جگہ پہ جاتی تھی کیونکہ میں خود نعتیں بہت زیادہ پڑھتی ہوں۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، تو میں میلاد کو بھی ٹائم دیتی تھی اور قرآن شریف کو بھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ان کے جو دو بڑے بھائی ہیں نا وہ خود بھی حافظ قرآن ہیں دونوں؟ ایک حافظ قرآن ہے، ایک نہیں ہے۔ ایک نہیں ہے، اچھا میں دونوں کو سمجھتا تھا، دونوں ایسی لمبی ٹوپی پہن کر آتے تھے نا۔ اچھا تو زیادہ سپورٹ کس نے کیا حفظ قرآن کی طرف آپ کو، والدہ نے، والد نے؟ ویسے تو دونوں نے کیا، لیکن مما نے زیادہ کیا۔ اچھا مما نے زیادہ، میں سمجھ رہا تھا آپ والد صاحب کو کنٹریبیوشن دیں گی، تو مما آپ کو حفظ قرآن کے حوالے سے گردان کرواتی تھی یا کیا کرتی تھی؟ ابھی اینڈ کے جو 10 پائے تھے چھٹیوں میں وہ مما نے حفظ کرایا مجھے۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم یہاں ان کے والد گرامی سے کہیں گے کہ ہم ان سے بہت خواہش ہے ہماری ملنے کی، میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد خواہش ہی رہ گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایسی عظیم والدہ کو بھی ہم یہاں پہ مدعو کریں، ان سے ملیں، اور یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف آپ کو قرآن پڑھایا بلکہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ آخری کے 10 پارے انہوں نے حفظ کرائے، کتنے بڑی سعادت کی بات ہے نا۔ تو آپ تو ماشاء اللہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا ضامن ہیں اور مجھے واقعی دل کی گہرائیوں سے خوشی ہو رہی ہے کہ جس بچی کو میں نے رلایا، جس بچی کو میں نے بہت زیادہ ڈانٹا، وہ آج میرا فخر بنی ہوئی ہے۔ اچھا بس میرا ایک یہ سوال ہے کہ جب آصف بھائی ڈانٹتے تھے تو اس وقت کیا ہوتا تھا، دل میں کیا سوچتی تھی؟ کیا چاہتا ہوگا اس کا گردن ہے؟ سچی سچی بتاؤ۔ نہیں بتا سکتی اچھا لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے ان غلطیوں سے سیکھا۔ آج جس طریقے سے اس نے نعت پڑھی، کیونکہ آتے ہی کہہ دیا کہ بھائی نعت یہ پڑھے گی، تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یہی پڑھ لے گی، لیکن میں اندر سے ڈرا ہوا بہت تھا۔ لیکن بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم نے ثابت کیا کہ تم حافظ قرآن بھی ہو، تمہارے مخارج، تمہاری ادائیگی اور تمہاری نعت بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہوئی ہے، یہاں ہم تالیاں بجوا سکتے ہیں۔ بالکل۔ چلیے جناب، گفتگو ہو گئی، یہ ہوتی ہے ماں، اور ایک اور عظیم ماں تھی جس نے ایک عظیم فرزند کو پیدا کیا، وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کو یہ درس دیا کہ بیٹا جب تم باہر جاؤ تو اپنے ساتھ کسی کی مدد ضرور کرنا، اور یہ دو آنے میں تم کو دے رہی ہوں۔ کس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں عبدالستار ایدھی کی، اور یہ صرف مجھے نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے سب تمام بچوں کو پتا ہے بالکل کہ یہ جو ہے یہ جذبہ انسانیت، جذبہ خدمت خلق ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے ایک طریقے سے والد محترم ہم کہیں گے، جی بالکل، عبدالستار ایدھی کو، کہ انہوں نے ہمیں اس بات کا درس دیا۔
جی بالکل، ویسے تو ہمارے دین میں ہے ہی کہ خدمت خلق کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین پھر اس کے بعد رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملا کہ جناب آپ کسی سے اچھی بات بھی کر لیتے ہیں تو یہ بھی بڑی خدمت ہے. پھر آپ جذبہ خدمت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے عظیم انسان ہوتے ہیں. اینڈ دین پھر اس کے بعد ہمیں عبدالستار ایدھی نظر آتے ہیں. تو آپ کو سناتے ہیں تھوڑی سی کہانی عبدالستار ایدھی کی جس سے آپ سمجھیں گے. لیکن اس کہانی سے پہلے ہمارے درمیان کون ہے؟ ہمارے درمیان ہیں ہمارے ساتھی عبداللہ حمیر. جی عبداللہ حمیر. اور عبداللہ حمیر کیا نام ہے؟ عبداللہ حمیر. اچھا عبداللہ حمیر. اچھا آئیے جی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ حمیر کیا تیاری کر کے آئے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. پیارے ساتھیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے کام آئے اور ان کی مشکلات دور کرنے میں مددگار ثابت ہو. چنانچہ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی مشکل دور کر سکے، پریشانی کم کرنے یا اس کی تکلیف ختم کرنے کا ذریعہ بن سکے تو ضرور بنے، کیونکہ یہی انسانیت ہے اور انسانیت کے دنیا میں آنے اور انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی. پیارے وطن میں اس کی بہترین مثال عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، جن کی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزری اور دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھیں ایسے انسان کو دینے کی وصیت کی جو کہ بینائی سے محروم ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے انسانوں کی قدر و منزلت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو اپنی زندگی ایدھی صاحب کی طرح انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایدھی صاحب جنہوں نے ساری زندگی سادہ لباس پہنا، سادہ طرز رہائش اختیار کی، لیکن انسانوں کی تکلیف پر سب سے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کے لیے تیار رہے. آئیے دوستو، ہم بھی عہد کریں کہ ہم بھی ہر ممکن حد تک انسانیت کے کام آنے کی کوشش کریں اور اپنی وسعت کے مطابق لوگوں کی پریشانیاں دور کریں تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین لوگوں میں ہو. آمین. کیا بات ہے جناب. عبداللہ حمیر کو سنگنگ کا بہت شوق ہے اور انہوں نے اس دفعہ بھی سوچا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا نہیں آپ اسکرپٹ پڑھیں گے، اور اسکرپٹ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس کے لیے ایک بار تالیوں. جی عبدالستار ایدھی کے متعلق آپ نے سنا کہ انہوں نے آخری وصیت کیا کی کہ اپنی آنکھیں جو تھیں انہوں نے ہدیہ کر دی. بالکل عطیہ کر دی، اور ایسے شخص کے جس کی بینائی نہ ہو، جس کی بینائی کمزور ہو. تو جناب آپ کو سناتے ہیں ایک بچے کی کہانی، غور سے سنیے گا. پیارے بچوں، پاکستان کے شہر گجرات کے علاقے کاٹھیا واڑ کے باٹوا خاندان میں عبدالشکور ایدھی اور حور بائی کے گھر میں 28 فروری 1928 کو عبدالستار ایدھی نامی بچہ پیدا ہوا، جو شروع سے ہی بڑا سعادت مند اور محنتی تھا. والدین اور اساتذہ کا فرما بردار اور اپنے چھوٹے بھائی بہن عزیز اور زبیدہ سے بے پناہ پیار کرنے والا عبدالستار ایدھی. ایدھی کے والد تجارت کے سلسلے میں سفر پہ رہتے تھے. جب بھی وہ گھر آتے تو ایدھی کا سر منڈوا دیتے، جس کی وجہ سے ایدھی کا نام پتہ ہے کیا پڑ گیا؟ روٹی. کیونکہ ان کا گنجا سر دیکھ کر دوستوں کو چپاتی کا خیال آتا تھا. ایدھی بچپن میں بہت شرارتی تھے، کبھی جانوروں کی آواز نکال کے ڈراتے تو کبھی رسے پہ چل کر کرتب بھی دکھاتے تھے. ایدھی کی والدہ نے بچپن سے ہی انہیں خدمت انسانیت کا درس دیا تھا. اسکول جاتے ہوئے وہ پیسے دے کر نصیحت کرتی کہ بیٹا ایک پیسہ تمہارے لیے اور دوسرا کسی ضرورت مند کو دے دینا. والدین کی ہی کفایت شعاری اور نیک تربیت سے ان میں یہ عادت بھی پڑ گئی تھی کہ وہ اپنے پیسے فضول خرچی کے بجائے بچا لیتے تھے تاکہ جمع کر کے بوقت ضرورت کسی کے کام آ سکے. تو یہ ہے پہلی قسط. اس کے بعد کیا ہوا، عبدالستار ایدھی نے کیا کیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں. ہمارے درمیان کون ہے اب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا سلسلہ ہے تال سے تالی تک کا، اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں شانزے ساجد. شانزے ہمارے پروگرام میں 2-3 دفعہ ہی پروگرام میں شریک ہوئی، لیکن اس بچی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے دن بدن اپنے اندر بہتری لے کر آ رہی ہے، اور آج یہ عبدالستار ایدھی کو ایک نغمہ ڈیڈیکیٹ کر رہی ہے. مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. جی بالکل. شانزے. میں
انسان کی خواہش ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایدھی جیسے بنیں. بالکل جناب, جب ایدھی ہم سے رخصت ہوئے دنیاوی اعتبار سے تو ہم سب نے یہ مشن کیا تھا کہ اب ہم ایدھی ہیں اور ہم بھی ایدھی بن کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے. آپ نے بڑا اچھا سا نغمہ سنا شانزے سے, اور یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے تال سے تالی تک. جی, اور اس میں بچوں کو جو بڑے اچھے طریقے سے تیاری کراتے ہیں وقت کی پابندی سے ساتھ آ کر, تو ہمارے ماسٹر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہارمونیم پہ احمد صاحب. ان کا نام جو ہے نا وہ بڑا ماشاءاللہ سے یونیک سا ہے, تو ہم ہمیشہ جو ہے نا احمد کے آگے بھول جاتے ہیں. سر اپنا نام دوبارہ بتائیں گے تاکہ بچے بھی یاد رکھیں, ہم بھی یاد رکھیں. استاد احمد علی. استاد احمد علی, اچھا ہم کاسٹ سمجھ رہے تھے آگے کوئی ہے احمد علی. نہیں, چلے ٹھیک ہے, استاد احمد علی کے لیے بڑی تالیاں ہوں گی. لیکن جناب ایسے میں دو بڑے استاد بھی تو ان کے ساتھ ہیں جو بہت پہلے سے بچوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور یہاں پہ وہ موجود ہیں. تو استاد احمد علی کو بھی پتا ہے کہ بھئی یہ جو بچے اچھے طریقے سے گاتے ہیں تو ان میں جو ہے ایک بڑے باکمال ہمارے دوست ہوتے ہیں, بڑے سادہ مزاج ہیں. وہ ہارمونیم پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, سوری ہارمونیم نہیں, کی بورڈ پر, جی کی بورڈ پر عبد الباری ابڑو صاحب, ان کے لیے تالیاں ہوں گی. اور ان کا ساتھ دیتے ہیں طبلہ نواز بابو ارشد. کیا بات ہے جناب. تو ابھی تو اور بھی بہت سارے گیت آپ سنیں گے جو خاص طور سے ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں عبدالستار ایدھی کو. ہمارے درمیان اب کون ہیں؟ محمد اون. جی, اس کے بعد سنیں گے عبدالستار ایدھی کی دوسری قسط. پیارے دوستوں ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق کرنے سے بھی پہلے آسمان پر فرشتے تخلیق فرمائے کہ جو دن و رات اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور اس کی عبادت میں اس طرح مصروف رہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کا شکار نہ ہو. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق فرمائی اور انسانوں کو بھیجا تو پھر انسانیت کا وہ جذبہ بھی انسانوں کے اندر پیدا فرمایا کہ جس کی وجہ سے سبھی لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کی مشکلات و پریشانیوں کو دور کر سکیں. اگر اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی عبادت ہی کروانی ہوتی تو فرشتوں کی ایک وسیع تعداد ہے جو ہر وقت اس کی ذکر و عبادت میں مصروف رہتی ہے. اس بات کو شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر گئے. یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, لیکن پاکستان میں انسانیت کی روشن مثال عبدالستار ایدھی ہے کہ ہماری زندگی میں ساری زندگی انسانوں کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے میں پیش رہے اور اپنی ضعیفی اور بیماری کی بھی پرواہ نہ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کیا بات ہے. جی تو جناب آتے چلتے ہیں آپ کو اب دوسری قسط کی طرف. پیارے بچوں, ایک دن سڑک پر چند بڑے لڑکے کسی ملنگ کو تنگ کر رہے تھے. ایدھی نے انہیں روکا. رکو, اسے تنگ مت کرو, اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. ان لڑکوں نے ایدھی سے بدتمیزی کی. بڑا آیا حمایتی کہیں کا, تو کیا اس کا ہمدرد ہے؟ دیکھو ایسے کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی انسان ہے. اچھا تو پہلے اس انسان کے بچے کو ہی سبق سکھاتے ہیں. مارو اسے, مارو, زور سے مارو, اور بڑا آیا ہمدرد. یوں ان لڑکوں نے ایدھی کو مار مار کے زخمی کر دیا. اماں, میں نے تو ملنگ کو ان کی مار سے بچایا تھا, انہوں نے مجھے ہی زخمی کر دیا. شاباش بیٹا, تم نے بہت اچھا کام کیا. یہی انسانیت ہے ایدھی, تم نے بہت نیک کام کیا. جاؤ یہ کھانا اسے کھلا دو, وہ بھوکا ہوگا. ایدھی ملنگ کے پاس گئے اور کہا, بابا یہ لو کھانا, آپ کو بھوک لگی ہوگی نا. ملنگ نے کھانا کھا کر ایدھی کو دل سے دعا دی. میرا بچہ, اللہ نے چاہا تو تیرا نام دنیا میں روشن ہوگا. اس کے بعد سے ایدھی کے دل میں دکھی انسانیت کے لیے ہمدردی اور بڑھ گئی. چوتھی جماعت میں آ کر ایدھی نے مدرسہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا بھائی, یہ ہم سنیں گے آپ تیسری قسط میں. اب چلتے ہیں, ہمارے درمیان کون ہے؟ سلسلہ ہے تال سے تالی تک کا, اور ہمارے ساتھ ہیں محمد معتمد خان, اور یہ ایک بڑا پیارا سا نغمہ سنا رہے ہیں. کس کا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. آئیے سنتے ہیں. زندگی میں پریشان ہو جاؤ اگر, ساتھ تمہیں کا تم نہ چھوڑو. جسم بے بس ہو بھی جائے گا تو کیا, حوصلہ تم نہ ہارو. اور ہمت کرو اور آگے بڑھو, ہوگا ہر خواب پورا کبھی نہ کبھی. اور ہمت کرو اور آگے بڑھو, ہوگا ہر خواب
چاہت اور محبت کے منتظر. اس جہاں میں ہے تنہا لوگ مگر ہے چاہت اور محبت کے منتظر. کسی کو دیکھو مایوس اگر تو آگے بڑھو اسے لے کر چلو اور یہ کہو ہوگی صبح ایک نئی کبھی نہ کبھی. اور ہمت کرو اور آگے بڑھو ہوگا ہر خواب پورا کبھی نہ کبھی. اور ہمت کرو اور آگے بڑھو ہوگا اس جہاں میں ہے تنہا لوگ مگر ہے چاہت اور محبت کے منتظر. اس جہاں میں ہے تنہا لوگ مگر ہے چاہت اور محبت کے منتظر. بہت زبردست معتمد خان جی. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ ہو جائے ہمارا ان کے فرزند سے, ان کے اس بیٹے سے جنہوں نے اس کے بعد ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے. میں ایک بات کر رہا ہوں کس کی؟ فیصل عبدالستار جی. فیصل ایدھی صاحب, جب میری ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے جو ہے نا جذباتی انداز میں یہ کہا تھا کہ میں آپ سے مل رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں عبدالستار ایدھی سے مل رہا ہوں. اور واقعی بیٹا جو ہے وہ باپ کا عکس ہوتا ہے اور ان کی خدمات کو جاری رکھے ہوئے. ہماری پروڈیوسر صاحبہ ان سے رابطے میں لگی ہوئی ہیں. جیسے ہی ان سے رابطہ ہو جائے گا تو ہم ان سے بات کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ان سے رابطہ ہو گیا. ہماری پروڈیوسر صاحبہ جو ہے وہ رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. فیصل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. اچھا, میری آواز کم آ رہی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے. اب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہلو جی, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے فیصل صاحب؟ ہلو جی, میری آواز, میں بچوں کی دنیا سے بات کر رہا ہوں, ریڈیو پاکستان سے. فیصل صاحب جی جی بولیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہاں بچے آپ سب کو سلام کرنا چاہیں گے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بیٹا؟ بچے آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. آپ کی آواز, ہاں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ جو ہے نا وہ انجینئر ہمارے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ, اور وہ اگر یہاں پہ تشریف لے آئیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. اور اس طریقے سے ہم کوشش کرتے رہیں گے. میرا پہلا سوال میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے. آپ ان کے بیٹے, تو بیٹا جو ہے نا وہ باپ کو بڑا تنگ ونگ کرتا ہے. آپ کا اپنے ابو کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا, اور وہ انہوں نے کبھی آپ کے ساتھ سختی زیادہ کی یا بہت آپ کو ناز و نعم سے پالا؟ ہلو جی, میں نے کہا کہ آپ کا اپنے والد صاحب سے ریلیشن کیسا تھا؟ اچھا, ہم چلیں کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے رابطہ ہو. رابطہ میں ظاہر ہے اس طرح تو ہوتا ہی ہے کہ رابطہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن رابطہ نہیں ہو پاتا. لیکن خیر, اب دیکھتے ہیں ہمارے درمیان کون موجود ہیں. اگلی شریک جی, اب ہمارے ساتھ ہیں رمشا خرم, جو کہ ایک پیارا سا اسکرپٹ لے کر آئی ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہی ہیں عبدالستار ایدھی کو. جی بالکل. اس کے بعد ہم رابطہ کریں گے دوبارہ سے فیصل ایدھی صاحب سے. قومی ہیرو فرجت پاکستان 28 فروری 1928 کو گجرات کے علاقے میں پیدا ہونے والا بچہ فخر پاکستان میں بنے گا. کون جانتا تھا غریبوں کا سہارا بنے گا. جی ہاں دوستو, میں بات کر رہی ہوں بابائے خدمت فخر پاکستان, ایک فقیر سے بادشاہ کی, عبدالستار ایدھی کی. آج 94 سالگرہ ہے, ان کی سالگرہ ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا.
آپ 1947 کو پاکستان آئے. آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے. آپ نے صرف 5,000 روپے سے اپنے فلاحی مرکز ایدھی کی بنیاد ڈالی. آپ کو بچپن ہی سے انسانیت کے لیے کام کرنے کا شوق تھا. آپ اکثر کہتے تھے کہ میں نے اپنی پہچان صرف انسان رکھی ہے. 1957 میں بہت بڑے پیمانے میں فلو کی وبا پھیلی تو آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک کاروباری حضرت نے آپ کو اچھی امداد دی تو آپ نے اس سے ایک ایمبولینس خرید لی. یہ آپ کی پہلی ایمبولینس تھی جسے آپ خود چلایا کرتے تھے. آپ نے بتایا یہ کہ آپ نے زندگی میں سوائے ایمبولینس کے اور کوئی گاڑی نہیں چلائی. آپ کی خواہش تھی کہ پورے ملک میں ایمبولینس کا جال پھیلاؤں. اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. وقت کے ساتھ پاکستانی عوام نے آپ کی دل کھول کر مدد کی اور آج 600 سے زیادہ ایمبولینس ہیں. 2 طیارے, 1 ہیلی کاپٹر, اسپیڈ بوٹ, 2 طیارے ایمبولینس, 2 ہوائی ایمبولینس ہیں. ان کی خدمات بہت تیز ہے. ان میں پاگل خانے, بلڈ بینک, یتیم خانے, سرد خانے, پناہ گاہیں اور بہت سے اسکول ہیں. عبدالستار ایدھی کو ملک اور بیرونی ملک بہت سے اعزازات کرنے سے نواز کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انسانیت کی خدمت کرنے پر 50 روپے ملید کے 5,000 یادگار سکے بھی جاری کیے. آپ کے سارے اعزازات کو ملا کر اس وقت 75 کروڑ کے رقم بنی تھی. اتنے اعزاز کے باوجود آپ نے ہمیشہ ساری زندگی سادگی سے گزار دی. صرف 2 جوڑے کپڑے اور 1 جوتی چپل میں گزار دی. یہی نہیں بلکہ اپنی آنکھیں بھی عطیہ کر دی تھیں. 8 جولائی 2016 کو بابا خدمت 88 برس کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. آپ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی گئی. بلکہ ایدھی نے اس موقع پر کہا کہ ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے اور کہا کہ اتنا بڑا دل, اتنا بڑا گردہ کسی کا ہوگا بھی نہیں اور ایدھی دوبارہ پیدا ہوگا بھی نہیں. نثار گر میرے رہنما, تیرے حوصلے تیرے ولولے کئی دیے تجھ سے جلے ہوئے. تیری جیت لازوال ہے, تیری کوششوں کو کمال ہے. نہیں ہے یقین تو نہیں ہے اب, تیرے محنتوں کا صلہ ہے سب. میرے اے فقیر سے بادشاہ, تیرا نام اب بھی باقی ہے. کیا بات ہے جی. اور اب کافی دیر سے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رابطے پر ہیں اور بڑے صبر کے ساتھ وہ سن رہے تھے رمشا خرم کو. اور ہم بات کر رہے ہیں عبدالستار ایدھی کے فرزند ارجمن یعنی فیصل ایدھی صاحب کی. جی اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری آواز ان تک اور ان کی آواز ہم تک پہنچ جائے اور سامعین تک پہنچ جائے. جی سر, اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے بالکل آواز آ رہی ہے. ڈسٹربنس موجود ہے لیکن آواز آ رہی ہے. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا اپنے والد گرامی سے کیسا ریلیشن تھا, کیونکہ آپ کے علاوہ اور بھی بھائی بہن تھے, وہ آپ کو زیادہ چاہتے تھے یا سختی رکھتے تھے؟ وہ سب کو ہی چاہتے تھے اور بہت پیار کرنے والے جو ہے وہ والد تھے. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کو کبھی ان سے یہ شکایت رہی کہ آپ ان کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ ان کی مصروفیات بہت تھی, تو اس حساب سے وہ آپ کو وہ وقت نہیں دے پائے جو ایک اولاد چاہتی ہے؟ کبھی آپ کو اس حوالے سے شکایت رہی؟ وقت کا کبھی آپ کو شکوہ رہا ان سے کہ آپ ہمیں وقت تو دیتے ہی نہیں ہے, وقت جو ہے وہ خدمت میں لگے رہے؟ وقت وہ نہیں دیتے تھے لیکن ہم نے کبھی شکوہ نہیں رہا کیونکہ ان کا وقت جو ہے وہ جن مقاصد پہ خرچ ہوتا تھا وہ اتنے عظیم تھے کہ وہ مقاصد اتنے عظیم تھے کہ ہمیں اس کا پھر غلہ نہیں تھا. ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ جو ہے وہ ایدھی صاحب اتنے اچھے کاموں کی طرف جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں. صحیح. اگلا سوال پھر آپ سے منازع کر رہی ہیں. جی, کبھی انہوں نے آپ کو ڈانٹا؟
اسی بات پہ؟ مطلب نہیں، پٹائی کبھی بھی نہیں لگائی اور ڈانٹا بھی بہت دھیمے سے ڈانٹتے تھے وہ. اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہاں، تو ایک دفعہ میں نے ضد کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ اس وقت ہمیں 50 روپے جو ہے وہ ملتے تھے نا، میں تقریباً 12 سال کا تھا. جی اچھا. تو ممی نے جو ہے وہ منع کیا ہوا تھا ان ساتھ کو کہ ان کو پیسے دیجیے نا، یہ بگڑ جائیں گے، یہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں. جی بالکل. سنیما میں فلم دیکھنے جاتے تھے. اچھا. گھومنے پھرنے قائد اعظم کی مزار پہ جاتے، مطلب سنیما نزدیک تھا قائد اعظم کی مزار پہ، پھر وہاں سے قائد اعظم کی مزار پہ جاتے. اچھا. 12 تک آتے تھے نا، کیونکہ ہمارا آدھا دن ہمارا گزر جاتا تھا اس میں. تو امی ڈرتی تھی کہ کہیں بچوں کے ساتھ جا کے، مطلب غلط لڑکوں کے ساتھ جا کے بگڑ نہ جائے، تو ایسا پیسے نہیں دیتے تھے. صحیح. تو ضد کرتے تھے. تو ایجی صاحب نے ایک دفعہ مجھے ہلکی سی لاٹھی جو ہے وہ پاؤں پہ ماری تھی، بالکل ہلکی سی. بہت برا لگا تھا کہ یار تو مجھے مارتے نہیں ہیں انہوں نے. ہاں صحیح بات ہے. بہت ہی افسردہ حالت میں اپنے ایجی صاحب کے آفس سے اتوار کا، مطلب یہ جمعے کا دن تھا، چھٹی والا دن ہوتا تھا جمعے کو. اچھا. افسوس کر کے بیٹھ گئے. چلے بہرحال، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے بڑے سعادت مند بیٹے رہے ہیں. اچھا، وقت کا دامن چونکہ تنگ ہے اور ہمارے ساتھ اور بھی بچے ہیں، یقیناً آپ ہمارا پروگرام سن بھی رہے ہوں گے. بچے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آپ ان سننے والے بچوں کو اور گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری پاکستان کی نئی نسل جو ہے وہ ایجی صاحب کو آج بھی یاد رکھتی ہے اور ان کے کاموں کو بھی یاد رکھتی ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ایجی صاحب خود چھوٹے تھے تو ان کی والدہ کی وجہ سے ہی آج مطلب جو ایجی صاحب بنے ان کی والدہ کی وجہ سے بنے. بالکل، اور یہ تمام بچوں کو پتا ہے. ہاں، ان کی والدہ ان کو 2 بھائی دیتی تھی. ایک بھائی ہفتے پہ خرچ کرنے کے لیے، دوسری بھائی کسی ضرورت مند. بالکل بالکل بالکل. تو وہاں سے ان کے دماغ میں جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ اٹھا اور آج بچوں کو پتہ ہے. اور آج اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت. میں آپ کو بتاؤں اب فیصل ایدھی صاحب کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے کاموں میں مصروف ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے آپ آ نہیں سکے. یہاں آپ آ کے بچوں کو دنیا کی عظیم ماؤں سے ملے، وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں اور یہ بچے اسی طرح سے جگمگا رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ابھی آپ پروگرام میں تشریف لائیں. جی ضرور، میں پوری کوشش کروں گا. نیکسٹ ٹائم اگر کبھی آپ نے انوائٹ کیا تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ. چلے، بہت شکریہ. بھرپور تالیاں ہوں گی فیصل ایدھی صاحب کے. تو یہ ہے ہمارے ساتھ فیصل ایدھی صاحب جو باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وعدہ بھی کر لیا کہ جب وقت ملا تو وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے. جی، اب ہمارے درمیان کون ہے؟ اب ہمارا سلسلہ ہے تال سے تالی تک کا، اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں عبدالہادی جو کہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ایدھی صاحب کو. ایدھی میرا نام گیت سنا. جی، اور یہ کس نے لکھا ہے، کس نے تیار کیا، یہ بعد میں ہم بتائیں گے. فی الحال سنتے ہیں عبدالہادی کا یہ سانگ. ایدھی میرا نام، ایدھی تیرا نام، ایدھی میرا نام، ایدھی تیرا نام، ایدھی ہم سب کا، ایدھی ہم سب کا، خدمت اور انسانیت، ایدھی صبح و شام، ایدھی صبح و شام، ایدھی میرا نام، ایدھی تیرا نام، ایدھی میرا نام، ایدھی تیرا نام. یہ لکھا میں نے. بے سہاروں کے رفیق تھے، رفیق تھے، رفیق، یتیم بچوں پہ شفیق تھے، شفیق تھے، شفیق. دنیا جبھی تو کرتی ہے ایدھی کا احترام، دنیا جبھی تو کرتی ہے ایدھی کا احترام، خدمت اور انسانیت، ایدھی صبح و شام.